بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ کی دیگر تاریخی مقامات ہم شیئر کرنے لگے۔ سب سے پہلے آئیے حدیبیہ۔ یہ کیا؟ اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی جب 23 سپٹمبر کا دن تھا اور سعودی قومی دن کی ایک چھٹی تھی۔ تو ہم نے اس دن مکہ کی تاریخی مقامات دیکھنے کا ایک پورا پلان کیا۔ تو ہم لوگ ظہر کی نماز سے کچھ دیر پہلے ہی نکلے اور عین نماز کے وقت حدیبیہ جا پہنچے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جب آپ جدہ سے آتے ہیں تو ایک چیک پوسٹ خاص آتی ہے، تو وہاں پہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو ایک پرانی سی مسجد ہے۔ صحرا میں ایک باقاعدہ لو چل رہی تھی، انتہائی گرم ہوا آ رہی تھی۔ خیر ہم مسجد میں داخل ہوئے تو اس مقام پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ اب صلح حدیبیہ ہے کیا؟ اس کو میں نے پچھلے لیکچرز میں اس کا مختصراً عرض کیا، تب تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ 6 ہجری جو عیسوی کیلنڈر میں اگر آپ دیکھ رہے ہو تو یہ آلموسٹ 628 سی کا زمانہ تھا، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عمرے کے لیے مکہ مکرمہ آئے تھے۔ یعنی اس سے پہلے 3 جنگیں ہو چکی تھیں، یعنی مکہ کے لوگوں نے 3 بار حملہ کر چکے تھے، جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ آپ جائیے عمرہ کریں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اہل مکہ نے آپ کو عصفان کا ایک خاص ایریا ہے جو آج کل مکہ مدینہ موٹر وے کے بیچ میں ایک شہر ہے، تو خیر روکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل کر ایک دشوار گزار راستوں سے حدیبیہ تک پہنچے کہ چلو یہاں سے ہم انٹر ہو جائیں گے۔ تو یہاں اپنے اب خیر یہاں پہ بھی مکہ کے کچھ آ گئے بندے، انہوں نے روکا آپ کو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اپنے صحابی عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر ایک بھیجا، ایک ایمبیسیڈر کے طور پہ، تاکہ ایک ڈسکشن ہو جائے ان سے کہ بھی ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، کوئی آپ سے کوئی جنگ کرنے نہیں آئے، کچھ نہیں ہے معاملہ۔ اچھا اس کی وجہ کیا تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بڑی فیملی بنو امیہ کے لوگ تھے، اور بلکہ مین جو سردار جو مکہ کے تھے تو وہی مین بنو امیہ کے تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اب اہل مکہ نے اب انہیں روکا اور پھر ایک طرح کی ایک افواہ پھیلا دی کہ جو عثمان کو تو ہم نے قتل کر دیا۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت کی کہ بھی اگر میدان جنگ میں پیچھے کوئی نہیں جائے گا، اور سب صحابہ نے پوری کی، تو اس کو بیعت رضوان کے نام سے ہسٹوریکلی یہ مشہور ہے، اور قرآن مجید نے اس بیعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری بھی سنا دی ہے قرآن مجید میں۔ اچھا عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کی فیملی میں تم چاہو تم بے شک آؤ عمرہ کر لو، لیکن باقیوں کو نہیں ہم آنے دیں گے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا عمرہ، انہوں نے کہا کہ نہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عمرہ کریں گے تو ہم بھی کریں گے۔ تو اس کے بعد اہل مکہ سے ایک صحیح ایمبیسیڈر سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ وہ تشریف لائے ایک ایمبیسیڈر کے طور پہ۔ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہ ایمان بعد میں لائے۔ تو انہوں نے باقاعدہ ایک نیگوشیشن کی اور کچھ شرائط بھی کی، کچھ ڈسکشن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ان شرائط میں ایک شرط مسلمانوں کے حق میں تھی، اور شرط کیا تھی کہ قبائل کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ قریش یا مسلمانوں جس سے چاہے مل جائے۔ اچھا اس میں کیا اہمیت تھی کہ پورے عرب میں حرم شریف کی وجہ سے قریش قبیلے کی وہی پورے عرب کے لیڈرز تھے، اور کوئی قبیلہ جو ہے وہ قریش کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو اب جب قریش نے یہ شرط جو ہے
مان لی ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بہت تیزی سے پھیلی کی. یعنی آپ امیجن کریں کہ جو اس وقت 1400 صحابہ کو لے کے آئے تھے تو صرف 2 سال بعد 10,000 صحابہ ہو گئے تھے. یعنی دعوت اتنی پھیلی تھی کیونکہ ان کے قبائل پہ ایک پابندی تھی کہ نہیں جی ہم تو قریش کے مطابق ہی ہم کریں گے جو کرنا. تو جو ایمان لے آتے تو وہ پھر ہجرت کر کے مدینہ میں ہی رہتے تھے، تب جا کے معاملہ چلتا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے سورہ فتح میں. یعنی کہ صرف دعوت سے 1400 سے 10,000 صحابہ بن گئے صرف 2 سال میں. ورنہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اب تک تقریباً اب دیکھ لیجئے کہ 19 سال گزرے تھے جس میں صرف 1400 صحابہ ہی ایمان لائے تھے. یعنی مرد، باقی خواتین کو آپ ایڈ کر لیں چلے وہ بھی آلموسٹ اتنی ہوں گی اور بچے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے اتنے ہوں گے نا. تو اب 10,000 نوجوان وہ ایمان لے آئے تھے. اب قریش نے کچھ عرصے کے بعد یہ ایک حرکت کی تھی کہ انہوں نے اس معاہدے کو خود ہی توڑ دیا تھا. یعنی توڑا کیسے تھا کہ ایک قبیلہ جو ایمان لائے تھے تو ان پہ ایک اور قبیلے نے ان سے جنگ کی اور اس میں یہ قریش کے بندے بھی سارے آ گئے، انہوں نے جنگ کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ پھر ان کو اعلان کر دیا کہ ہاں بھائی آپ کے نے اس معاہدے کو توڑ دیا. اور پھر تو یہ ہوا کہ ابو سفیان خود مدینہ منورہ آئے، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو اب ان کی اپنی بیٹی ابو ہریرہ کے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی اور ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکی تھی، تو وہ اپنی بیٹی کے پاس ہی گئے. تو اب وہ بیٹھنے ہی لگے تھے تو ان کا کہ ابا جی یہاں آپ نہ بیٹھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا یہاں نہیں بیٹھے، اب ادھر بیٹھے. تو انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی نیگوسیشن کی کہ بھی کسی طرح یہ معاہدے کو کینسل نہیں کریں، جو غلطی ہم سے ہو گئی معاف کر دیں اور معاملہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا. اور اس کے بعد کچھ ہی مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ پہ ایک یلغار کی جو اب 10,000 صحابہ تھے اور بغیر کسی جنگ کے مکہ فتح ہو گیا. اب سورہ فتح کے شروع میں جو ارشاد ہے تو اس کا ترجمہ ہی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ آپ کو اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے، آپ پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے. جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ کی بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ تھا. جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ حدیبیہ پہ جو بیعت کی تھی صحابہ کرام نے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس میں اللہ کا ہاتھ تھا اس میں بیچ میں. اچھا اس میں اس معاہدے میں کچھ مسلمانوں کے نیگیٹو بھی تھے، جس میں یہ بھی تھا کہ بھی ہاں بھی جو بھی مکہ سے اگر نکل کے مدینہ آیا تو آپ اسے واپس بھیجیں گے، اور چلو اسی طرح مدینہ سے کوئی اگر مکہ آیا ہم بھی اسے واپس کر دیں گے. معاہدہ یہ تھا. تب صحابہ کرام نے بڑا اس میں کیا تھا کہ جناب یہ ہم کیوں اس پہ ایسے دب کے جو ہے یہ کریں. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی سمجھا دیا کہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں حکم یہی آیا ہے، تو اس لیے یہ. تو اس میں تو یہ تھا کہ یعنی آپ یہ امیجن کریں کہ سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو ان کے بیٹے ایمان لا چکے تھے اور ان کو ایک زنجیر سے باندھا ہوا تھا، لیکن وہ کسی طرح نکل کے آ گئے تھے، لیکن معاہدہ ہو گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی فرمایا کہ آپ ابھی کچھ عرصے کے لیے آپ صبر کر لیں، تو اس لیے کہ معاہدہ ہو گیا. تو وہ پھر ان کو واپس ہوا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ خود ہی پھر مکہ مکرمہ سے نکل کے چلے گئے اور پھر معاملہ جو ہے اس کے بعد یہ معاہدہ ہی جب ٹوٹ گیا تو پھر وہ مدینہ میں آ گئے. تو جناب یہ پکچر ہے جو ایک پرانی سی وہی مسجد شمیسی جو اصل میں یہ حدیبیہ کا علاقہ. اس کے بعد آگے مسجد جعرانہ ہے. اب اس کی کیا خاص
ہے اس کی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اب حدیبیہ سے ہم ظہر کی نماز پڑھ کے آگے چلے ہم تو مکہ مکرمہ کے ہم 3rd رنگ روڈ سے نکل کے مینا کی طرف گئے. اب ارادہ یہ تھا کہ ہم مینا کا پورا نقشہ بھی دیکھ لیں، کیونکہ اب ارادہ تھا کہ اب بھی 3 مہینے بعد ہی حج ہونا ہے، تو اس کے لیے ہم ایک پوری پہلے سے پلاننگ اپنی کر لیں، احتیاط کر لیں، مینا کو پورے لوکیشن ساتھ ساتھ دیکھی اور پھر مسجد جورانہ کی طرف چلے. اب یہ مسجد مکہ سے طائف جانے والی ایک سیل کبیر اس روڈ کا نام ہے، تو اس راستے پر ہے. اب یہ جورانہ میں کیا حیثیت کیا ہے اس کی؟ تو ایک تو یہ کہ یہاں پہ حرم کی حدود یہاں پہ ختم ہوتے ہیں، یعنی جو حرم کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد ایک چھوٹی سی باؤنڈری پہ وہ کیا ہوا ہے کہ یہ پورا حرم ہے، یعنی اس پورے ایریے میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک اکا دکا کبھی جنگ ہوئی ہو، ورنہ نہیں ہوئی اس میں پورے میں. اب یہاں پہ آتے آتے فٹ بال کا ایک بہت بڑا اسٹیڈیم نظر آیا. تو اس اسٹیڈیم پر نہایت کی خوبصورت قابل حرکت فلڈ لائٹس لگی ہوئی تھی. ظاہر ہے کہ ابھی تو وہ تھا نا کہ ابھی تو دن تھا تو اس میں ضرورت نہیں تھی، لیکن رات میں اسی طرح ہی اپنے یہ عموماً عربوں کا شوق فٹ بال کا ہے تو وہ اس میں کرتے ہیں. اب جارانہ کے ایگزٹ سے ہم ایک الگ سڑک کی طرف گئے کہ جو ایک مسجد جورانہ کی طرف جاتی ہے، اور یہ 9 کلومیٹر کی طرف یہ اندر کی آپ سمجھ لیں گاؤں کا علاقہ ہے. اب اس مسجد کی ہسٹوریکل ایویڈنس یعنی اس میں کیا ہے کہ یہ غزوہ حنین ہوا تھا اس کے آس پاس. اب یہ کیا ہوا تھا اور کہاں سے ہوا یہ معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو اس کے اب مکہ کے تمام لوگ ایمان لے آئے، اکا دکا آدمیوں کے، ورنہ سبھی لے آئے تھے. لیکن اس کے کچھ دنوں بعد یہ آگے اعلان کہ بھی اب طائف کے کئی قبائل اکٹھے ہو کے مکہ پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اب جو پہلے 10,000 صحابہ تھے وہ بھی اور 2,000 جو مکہ میں ایمان لائے، یعنی اب 12,000 ہو گئے تھے، تو ان سب کو لے کے لشکر کو تو پھر اس مقام پر تشریف لائے کہ جو آج کل مسجد جورانہ ہے. تو اس کے آس پاس کا ایریا، ظاہر ہے جنگ ایگزیکٹ ایک جگہ تو نہیں، اب 10,000 آدمی تو مختلف جگہوں پہ ہوں گے نا، پوری پھیلی ہوئی جگہ، ایک کافی ایک چوڑی وادی وہاں سے. تو یہاں پہ ہوا یہ کہ یہ حنین کی جنگ ہوئی طائف کی. تو ہوا کیا کہ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ تھوڑی آزمائش کی، یعنی اب آزمائش کیا ہوئی کہ اب نئے نئے ایمان لائے نا تو ان پہ امتحان تھا، تو ان پہ ایک بڑا ایک پورا ایک فخر کا ایک سٹائل تھا. وہ کہا کہ یار یہ کیا ہے چھوٹا سا لشکر، اس کو تو ہم ایسے ہی اڑا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو پھر تمہارے لیے مشکلات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ وہ طائف کے لوگ تیر کے لیے بڑے ماہر تھے اور بڑی صحیح لوکیشن پہ وہ کرتے تھے، اور انہوں نے کیا. تو اب جو لشکر تھا اس میں بہت سے لوگ ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگے، اب کیا کریں اب کیا کریں. لیکن جو ایک سابقون الاولون کے جو بہت عرصہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، تو انہوں نے وہ پھر بھی ثابت قدم رہے اس میں. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ مکہ کے جو مین ہیڈ جو تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ ایمان لائے تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کو رسی کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اور یہ پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے طور پہ وہ کر رہے تھے، اور تیر ان کی آنکھ پہ لگا اور آنکھ وہاں پہ ضائع ہوئی. یہ بھی ہوا ان کا واقعہ، لیکن باہر ہوا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بس کچھ منٹ کے لیے ہی ہوا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پورا سکون دیا اور پھر اس کے بعد آسانی سے فتح ہو گئی. اور طائف کے اچھے خاصے کوئی 6,000 کے قریب قیدی بن گئے اس میں، جو طائف اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے قبائل کے لوگ تھے. تو یہ تھے.
اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مال غنیمت تقسیم کیا تھا. یعنی اس زمانے کا کلچر یہی تھا کہ بھی جس نے فتح کیا تو اس نے مفتو کی پوری جو کچھ ان کی ملٹری میں جو کچھ بھی ہے سب کو آپ نے ایک فتح ملٹری کے لوگوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. تو یہ کیا آپ نے. تو اسی موقع پر پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام وہیں سے باندھ کے اور پھر آ کے عمرہ کیا. یعنی وہی جو بھی لوکیشن تھی تو وہیں پہ آ کے پھر عمرہ بھی کیا. تو اسی موقع پہ آپ کے قریش کے ابھی نئے لوگ ایمان لائے تھے, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں کچھ زیادہ اماؤنٹ دیے تاکہ یہ لوگ ایمان پہ مضبوطی سے قائم ہو جائے, تاکہ پھر یہ دوبارہ کہیں کفر کی طرف نہ جائے. تو اس میں انصار جو مدینہ کے بعض نوجوان تھے ان میں خیال آیا کہ جناب یہ مکہ والوں کو کیوں دے رہے ہیں اتنے, ہمیں ملے ہیں لیکن اتنے کیوں نہیں. تو ابھی وہ سوچ رہے تھے یا کوئی آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے آپس میں کہ جی قریش کے نو مسلموں کو اتنا مال کیوں دیا گیا, اس پہ سوچ رہے تھے, کوئی ڈسکشن تھی. تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے پھر انصار کو ایک اسپیشل ایک اعلان فرمایا کہ لوگ تو مال اور دولت لے جائیں گے جبکہ آپ اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد تب بھی میں مکہ میں نہیں رہوں گا, میں جا کے انصار کے اندر ہی رہوں گا. تو اب جتنے انصار کے سابقون الاولین تھے, جتنے بھی بزرگ تھے, وہ تو رونے لگے بری طرح. ایک ہچکی بند گئی کہ جناب یہ حالت ہوگی کہ اب باقی جتنا ٹائم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں رکھا پھر بھی مدینہ میں رہیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ بھی یہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایمان لائے ہیں, تو یہ لوگ ہو سکتا ہے چانس کہ ان کا ایمان پھر شیطان کی طرف چلا جائے, تو اس لیے ہے کہ تاکہ ان کے اندر سکون رہے اور یہ معاملہ ہو جائے. تو یہ ان کو ایکسپلین کیا تو انصار تو رونے لگے پھر بری طرح سے. تو یہ محبت تھی انصار کی. تو یہ اس مقام پہ یہ ہے. اب آئیے آپ کو ایک اور ہسٹوریکل لوکیشن کا عرض کرتا ہوں. مقام تنعیم, مدینہ جانے والے راستہ جو ہے, جو آج کل مکہ مدینہ موٹر وے ہے, اس کے راستے پہ ایک مقام ہے تنعیم. یہاں پہ حرم مکہ کا حدود ختم ہوتا ہے, اور یہاں پہ خاص کیا مشہور چیز ہے کہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے جسے مسجد عائشہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. دور قدیم سے مکہ کے رہنے والے لوگ عام طور پر عمرہ ادا کرنے کے لیے اسی موقع پہ آ کے احرام باندھتے تھے. یعنی اب یہ خاص طور پر وہ ہے کہ جو دور سے نہیں بلکہ جو میقات کے اندر کے جو لوگ آ رہے ہیں, تو اب وہ زیادہ آ کے تو وہ احرام باندھ لیتے تھے. ویسے پہلے مکہ کسی بھی جانب حرم, یعنی حرم کی جہاں جہاں پہ بھی لمٹ ہے وہاں پہ بھی وہ باہر جاتے ہیں, وہاں سے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر سکتے ہیں, کوئی بھی لوکیشن ہے. لیکن اب مشہور ہو گئی ہے مسجد عائشہ اس کام کے لیے, کیونکہ یہ حرم شریف کے سب سے قریب ہے, صرف 5-6 کلومیٹر ہی ہے. اور ابھی بھی حرم شریف میں آپ کریں تو بہت سی ٹیکسی وہ آپ کو وہ عمرہ کا پورا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی آپ نے عمرہ کرنا تو آ جائیں, اسی ٹیکسی پہ بیٹھیں, آپ کو مسجد عائشہ پہ اتاریں گے, آپ احرام باندھ لیں, پھر آئیے پھر کر لیں. تو یہ تھا اس میں. لیکن اصل اس کی جو اہمیت یہ تو ایک ویسے آ گئی نا کہ یعنی اس میں سیدہ عائشہ کا کیا معاملہ ہوا. کیا ہوا یہ کہ آخری حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو امہات المومنین تھیں, اور اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حج کے لیے آئی تھیں. تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ بھی میں عمرہ کروں اور حج بھی کروں دونوں نا. لیکن ایک ایسا مسئلہ آیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس ٹائم پہ عمرہ نہیں کر سکی. اچھا, اس کی کیا ہے کہ خواتین کا ایک خاص ایک ایشو ہوتا ہے پیریڈز کا, تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر وہ حرم شریف کے اندر یعنی مسجد الحرام میں نہیں آ سکتی تھی نا, تو اس لیے ظاہر عمرہ نہیں ہو سکا. لیکن حج ہو سکتا ہے, اس لیے کہ حج کے لیے تو اسپیشلی مینا, مزدلفہ, عرفات وہاں پہ کرنا ہے,
تو وہ پہ، اور پھر جب وہ خواتین جس وقت کے پیریڈ مکمل ہو جائے اس وقت آ کے حرم شریف پہ آ کے طواف کرنے ہیں، تو تب حج مکمل ہو جاتا ہے. تو نارمل یہی ہے. لیکن اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی ہوا، تو وہ بہت رو رہی تھی کہ مجھ سے عمرہ رہ گیا. تو حج کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حسرت کا اظہار کیا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کیا کہ سیدہ عائشہ کے جو بھائی تھے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کو کہا کہ بھی آپ ذرا اپنی بہن کو لے جائیں، اور وہ پھر اسی مقام تنعیم پہ لے گئے کہ جو مکہ مدینہ کے بیچ میں، یہ لکھا ہے حرم شریف سے صرف 5-6 کلومیٹر ہی ہے، لے آئے. وہاں جا کے انہوں نے احرام لے کے، یعنی اب ظاہر خاتون نے تو احرام کی بس نیت ہی کرنی ہوتی ہے نا، وہ کی اور آ کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عمرہ کر لیا. تو پھر وہ بھی سیٹسفائی ہو گئی کہ چلو حج بھی ہو گیا، عمرہ بھی ہو گیا. تو اب اس میں پھر ہوا یہ کہ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھانجے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو کہ سیدہ عائشہ کے اسٹوڈنٹ تھے. تو انہوں نے جب اپنی خالہ سے پوری وہ بات سنی تھی کہ، تو انہوں نے اسپیشل پھر اس پہ خاص پوائنٹ بنا کے پوری فیسلٹیز ارینج کر لی یہاں پہ، اور کہا کہ بھی یہ مکہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں نا، تو وہ تنعیم کے ایک خاص پوائنٹ پہ آ کے وہاں پہ عمرہ کر لیا کرے. تو یہ اس کی اہمیت ہے. اچھا، وہ کیوں کہ وہ ظاہرہ حرم شریف کے سب سے قریب ہے نا، ایزی ہے معاملہ. تو اس لیے کہ اس پہ واش رومز بھی ہیں، ایک مسجد بھی ہے کہ اپنے نفل پڑھنے ہیں وہ بھی پڑھ لیں، اور وہ بھی ہے ساتھ واش رومز بھی ہیں، تو سب ایزی فیسلٹیز ہیں. تو اس لیے اس کی ہسٹری کی حیثیت بس صرف یہ ہے. اس کے بعد میں پھر حجون، جبل خندمہ اور فتح مکہ کی لوکیشنز کو ڈھونڈنے لگا میں. تو مسجد جورانہ سے جب ہم نکلے تھے اور مکہ کی طرف ہم آ رہے تھے، تو حجون کے علاقے سے آئیے، وہ علاقہ ہے کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے اس جگہ سے تشریف لائے تھے. اب یہاں پہ بہت سارے بازار بنے ہوئے، بہت ساری مارکیٹس بنی ہوئی ہیں آج کل تو، لیکن اس زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح کے ایک وادی کا ایک کچھ حصہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آ کے فتح کی تھی. تو بس اس کی اہمیت بس یہ ہے کہ یہ ہسٹوریکل بس اہمیت ہے. صلح حدیبیہ کی جو پورا ایگریمنٹ تھا وہ 10 سال کا تھا، لیکن 2 سال بعد ہی قریش کے ایک ساتھی، ایک اور قبیلہ بنو بکر نے یہ کیا تھا کہ مسلمان جو ایمان لائے تھے بنو خزاعہ، ان پہ حملہ کیا تھا، اور قریش بھی ساتھ آ گئے تھے اس جنگ میں. تو یہی معاہدے کی خلاف ورزی تھی، اور یہ ہو گیا تھا ختم، جس کے لیے ابھی میں نے عرض کیا کہ پھر تو ابو سفیان خود آئے، جا کے اپنی بیٹی کے پاس بھی بیٹھے، بڑی کوشش کی، لیکن کوئی نیگوسیشن پوری نہیں ہوئی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، تو پھر 10,000 قدوسیوں کے ساتھ یہ لشکر لے کے مکہ کی فتح کے لیے آیا تھا. اور یہ بائبل کے اندر جو 5ویں بک کا کتاب استثنا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک لیکچر ہے. اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر ظاہر ہوا، اور کوہ فاران سے ان پر جلوہ گر ہوا. وہ جنوب سے اپنی پہاڑی ڈھلانوں میں سے 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا. اب یہ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ 1200 BC کے زمانے کے تھے، یعنی اب سے اب کر لیں تو آلموسٹ یہ 3200 ایئرز گزر چکے ہیں. تو اس وقت جو انہوں نے لیکچر دیا تھا آخری، تو اس میں بتایا تھا کہ بھی اللہ تعالیٰ کی فتح یہاں سے ہوتی ہے. سینا کیا ہے کہ یہ سینا ایجپٹ میں، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور یہیں کے ذریعے پھر یہ پوری دعوت پھیلی تھی. شعیر یہ لوکیشن غالباً یہ اسپیشل فلسطین
کے ایریے میں کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اس طرح سے پھیلی تھی. یروشلم جو خاص ان کا مرکز تھا. اور پھر کوہ فاران، یہ پہاڑ جو ہے یہ مشہور پہاڑ ہے کہ جو مکہ مکرمہ کے پاس ہے. تو اس کے یعنی ان تینوں لوکیشنز کو لے کے بتایا کہ یہاں سے 10,000 قدوسیوں کے ساتھ یہ لشکر جو ہے وہ آئے گا. اور وہ آیا سچ مچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسی یعنی مطلب اللہ کی عبادت کرنے والے صحابہ وہ لے کے آئے تھے. اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تھے وہاں پہ تو ابھی رات تھی تو آپ رک گئے تھے. تو لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ بھی اب آپ جو کھانا اپنا بنانے لگے ہیں نا تو کھانے کو الگ الگ پھیلائیں ہر طرف تاکہ پورے مکہ میں روشنی آئے. وہ روشنی آئی تو اب جو مین سردار تھے قریش کے ابو سفیان، ان کو وہ روشنی نظر آ گئی. اور وہ پھر اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے کہ ظاہر ہے کہ انہی کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے کی شادی ہوئی تھی. اور وہ شادی کرتے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خط میں ابو سفیان کو بتایا تھا کہ جی میں یہ چاہتا ہوں آپ کی بیٹی سے شادی کا. ہاں جی بالکل، آپ بالکل ہماری فیملی کے برابر ہیں، ٹھیک ہے کریں. تو یہ تھا. تو اب ہوا یہ کہ اب ابو سفیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ جو ابھی دل میں تو ایمان لا چکے تھے لیکن اعلان نہیں کیا تھا، تو انہوں نے ابو سفیان کو کہا کہ دیکھو کتنا بڑا لشکر ہے، آؤ آ کے دیکھتے ہیں. تو لے کے آئے اور پھر وہ لے کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور آپ نے پوری سچویشن بتا دی. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسی وقت ایمان لے آئے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تو یہ کیا کہ پورا اعلان کر دیا مکہ میں کہ بھی آپ لوگ اپنے گھر میں رہیں یا حرم شریف میں ہو یا پھر آپ ابو سفیان کے گھر میں آ جائیں تو آپ پہ کوئی پوچھا بھی نہیں جائے گا آپ سے. حالانکہ وہی جو لشکر کرتے آئے تھے، جنگ کرتے آئے تھے، ان سب کو فرمایا تھا. تو اسی لیے سب کیا سکون آیا تھا. تو ہجون کی نقل سے کر ہم پھر ایک جبل خندمہ کی طرف حرم کی طرف آئے. تو یہ فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دستوں کو یہ دیا تھا مختلف ایریاز سے آپ یہاں سے آئے. تو اس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے، وہ خندمہ سے آئے. تو کچھ سرکشوں نے کیا تھا اور وہ کی تھی جنگ لیکن وہ آسانی سے وہ مارے گئے، وہ چند لوگ ہی تھے. تو یہ بس نہ فتح ہو گئی، باقی کوئی اور کوئی جنگ ہوئی نہیں. اب مکہ پر حملے سے پہلے رات میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہی فرمایا تھا کہ بھی آپ یہ ابو سفیان کے گھر میں رہیں یا اپنے گھر میں رہیں یا پھر آپ حرم شریف میں بیٹھ جائیں، آپ پہ آپ سے کوئی جنگ نہیں ہوگی. پہلے مکہ سے 13 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہنچا رہے تھے. تو کس طرح آپ کو کے ساتھ ایک ٹارچر یہ لوگ کر رہے تھے. تو وہ ڈرے ہوئے تھے کہ یار اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کعبہ شریف پہ سب کو بلایا کہ آپ آ جائیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اب اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ میں آپ کو وہی کہوں گا کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج کے دن آپ پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کچھ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے. تو اس عام معافی کے ساتھ ہی تمام اہل مکہ کے لوگ ایمان لے آئے تھے. یعنی اس میں آپ یہ امیجن کریں کہ جو سب سے بڑے دشمن جیسے ابو جہل اور امیہ بن خلف جیسے تھے، تو انہی کے بیٹے اکرمہ اور صفوان رضی اللہ عنہ وہ ایمان لائے. اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم سے پھر آگے جہاد کرتے ہوئے یہی آئے اور یہی شہید ہوئے تھے. یعنی اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے تو وہ پھر جا کے ایک اسپیشلی سیریا کے علاقے میں شہید ہوئے تھے. اب آئیے ہم اگلی لوکیشن پہ بات کرتے ہیں، مینا، مزدلفہ، عرفات اور غار ثور. اب یہ مینا، مزدلفہ، عرفات وہ ہے کہ جہاں پہ حج ہوتا ہے. اب آئیے اس پہ زیادہ اچھا ہے کہ ہم تفصیل سے بات جو ہے وہ ہم آگے کریں گے.
اور غار ثور میں کیا خاص ہسٹوریکل اہمیت ہے. جو مینا مزدلفہ عرفات ہے اس کو تو ہم حج کے چیپٹر اس کے لیکچر میں عرض کر دوں گا، اور غار ثور ہم اگلے لیکچر پہ میں کروں گا، کیونکہ یہ وہ خاص غار ہے کہ ہجرت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رکے تھے. تو اس کو انشاءاللہ وہاں پہ بات ہم کریں گے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر سفر حج کا ذکر کریں گے. تو جناب جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.